کہ حضرت ام سلیم سے بیٹا پیدا ہوا، بیٹا بیمار تھا، حضرت ابو طلحہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم بڑی صابرہ خاتون تھی، اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کیا۔ اتنی دیر میں ابو طلحہ اپنے ساتھ کچھ دوستوں کو لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ اے ام سلیم، گھر میں مہمان آ گئے ہیں، کھانا تیار کرو، انہیں کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ام سلیم نے کوئی واویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا، کوئی بے صبری کے کلمات نہیں کہے، اپنے شوہر سے نہیں الجھی کہ گھر میں بچے کی موت ہو گئی ہے، تمہیں کھانا کھلانے کی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت ام سلیم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ گھر کے اندر والے کمرے میں بچہ بصورت میت پڑا ہے، اس کے اوپر چادر ہے۔ یہ بھاگوان خاتون، یہ عظیم المرتبت خاتون کچن میں گئی، کھانا تیار کیا، مہمانوں کو کھلایا، بھرپور خدمت کی۔ مہمان چلے گئے، ابو طلحہ بھی تازہ دم ہو کر آ کر بیٹھے تو اب ان سے بات کرنے لگی، فرمانے لگی کہ اے ابو طلحہ، آپ یہ بتائیے، کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور ایک مدت کے بعد مطالبہ کرے کہ میری امانت واپس کر دو تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے حق بنتا ہے کہ اس کی امانت واپس کی جائے، جس کی شے ہے اس تک پہنچا دی جائے، یہ ہم پر واجب ہے، ضروری ہے اور لازم ہے۔ تو پھر حضرت ام سلیم فرمانے لگی پھر سن لیجئے، آپ کا بیٹا عمیر ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ یہ کہنا تھا، اس لمحے چند آنسو ماں تھی نا آنکھوں سے اتر آئے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اے ام سلیم، تمہارے صبر نے اور تمہارے الفاظ نے مجھے صبر اور حوصلہ دے دیا، ورنہ ایک باپ کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اس صدمے کو اتنی آسانی سے برداشت کر دیتا۔ یہ ام سلیم ہیں۔ آج معمولی سی گھر کے اندر کوئی شے موجود نہ ہو، اپنے شوہروں سے لڑ پڑتی ہیں، مہمان آ جائے تو کھانا کھلانے اور پکانے سے بھاگتی ہیں، معمولی باتوں پر تنازع بنا دیتی ہیں۔ یہ ایک مسلمان خاتون، امہات المومنین اور صحابیات کی ماننے والے خاتون کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان خاتون کا تو طرز عمل یہ ہونا چاہیے، گھر میں مہمان آ جائے تو اسے اللہ کا تحفہ اور انعام سمجھ کر اس کی خدمت کرنی چاہیے، اور اپنے شخصیت کے اندر صبر کو ایسا ڈھال لیں، یقین جانے آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ میرے ساتھ ہو جائے، اللہ مجھ پر مہربانی کرے، آپ اور کچھ بھی نہ کریں، ہر تکلیف کے موقع پر صبر کر لیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ بھئی اس سے آسان نسخہ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ یہ تو کہتے ہیں یہ وظیفہ دے دے، وظیفہ دے دے، وظیفہ دے دے، اور آپ ہر چوک میں بیٹھ کر اپنے درد کی پٹاری کھول کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ صبر آپ نہیں کرتے تو وظیفوں میں کیا کام کرنا ہے؟ اصل وظیفہ جس کو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، وہ وظیفہ یہ ہے کہ بندہ ہر دکھ تکلیف اور مشکل کے موقع پر صبر کرے۔ جب صبر کرو گے تو کیا انعام ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کی کوئی مشکل نہیں رہتی۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اور ایک اور خاتون کا ذکر کروں۔